تلاوت آپ نے سنی جناب قبلہ اسد ایوب صاحب سے، ایک بڑا خوبصورت سورہ، اور خدا قرآن کریم میں چند آیات ایسی ہیں کہ جن میں خدا اپنے غیظ اور غضب میں نظر آیا، اپنے جلال میں نظر آیا، اور اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ یہی ابو لہب، اور حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ اس کا بیٹا اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی ہے. وہ ابو لہب جس نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دونوں ہاتھ اٹھا کے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی، جسارت کی، اور ان کی دعوت کو ٹھکرایا. خدا پاک نے اس آیت میں اس کے لیے وعید بھی کر دی اور ایک پیشگوئی بھی کر دی. یعنی یہ سورہ نازل ہونے کے بعد علامہ صاحب آپ تائید کریں گے 10 سال زندہ رہا، وہ 10 سال زندہ رہا ابو لہب. وہ چاہتا تو دعوت قبول کر کے یہ آیت کو غلط ثابت کر سکتا تھا، نعوذ باللہ. لیکن یہاں پہ وہ جو ختم اللہ علی قلوبہم والی بات ہے وہ پوری ہو گئی کہ اب وہ دعوت قبول نہیں کرے گا، اور یہ بات طے تھی کہ وہ نہیں کرے گا. وہ 10 سال زندہ رہا، 10 سال مخالفت کرتا رہا، حتیٰ یہ کہ وہ مسلمانوں کے سامنے آیا اور اپنے انجام کو پہنچا. خواتین و حضرات، کچھ ایسے ہی ماحول اس وقت امت مسلمہ کے سامنے بھی ہے، اور امت مسلمہ کے سامنے یہ حالات آج سے نہیں ہے، ایک بڑے طویل عرصے سے ہیں کہ طاغوت اپنے غیظ، اپنے غضب، اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس امت پہ حملہ آور ہے. لیکن یہ امت سمجھتی نہیں، سمجھنا نہیں چاہتی، جانتی نہیں، جاننا نہیں چاہتی کہ اس کی بقا اس کے اتحاد میں. میں یہ بھی اس کا چلوں بسم اللہ. کہ اللہ رب العزت کو اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت ہے، بے شک. اور قرآن کا واضح اعلان ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پہ دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی لعنت. اب اللہ کو ایذا تو کوئی دے ہی نہیں سکتا نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا ایسے ہی ہے جیسے کسی نے اللہ کو ایذا دی. اللہ ابو لہب جو کہ بڑے کر و فر کے ساتھ مکہ کے اندر موجود تھا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ موجود تھا، اس کے تمام گناہوں کے لیے میدان حشر کا انتظار کیا گیا. واہ واہ اس کے کفر کے لیے، اس کی بے حسی کے لیے، اس کے شرک کے لیے. لیکن جب اس نے ایک حد پار کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، تو اللہ کا جلال جوش میں آیا، اور رب نے وہاں انتظار نہیں فرمایا کہ اس کو میدان حشر میں رسوا کیا جائے گا، بلکہ دنیا میں اس کا انجام دکھانے کے لیے ایک سورہ نازل فرما دیا اور کہہ دیا کہ تو کہتا ہے میرے محبوب کے بارے میں کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں گستاخ بے ادب کسی بے ادبی کا شکار ہوں گے، تیرے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جائیں گے. اور وہ اس کی بیوی جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں بے ادبی کرتی تھی، وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی. فرمایا کہ وہ بھی ہلاک ہو جائے گی، اور وہ لکڑیوں کا ڈھیر اس طرح اس کے گلے میں اٹکا کہ رسی پھنس گئی اور وہ تڑپ تڑپ کے مر گئی. یعنی کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب سے ایسی محبت ہے کہ جو بھی حضور ختم مرتبت کی شان میں ذرہ برابر بے ادبی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے برے انجام سے دوچار کرتا ہے. بے شک. اسی لیے محبت رسول اس امت کا شیبہ ہے، محبت رسول اس امت کا وتیرہ ہے. 1500 سال سے اسی عشق رسول نے امت کو مجتمع کر رکھا ہے کہ بے شمار فقہی اختلافات کے باوجود توحید و رسالت کے اس رسی کو امت نے ایسے سنبھالا ہوا ہے کہ وہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. شاعر نے کہا تھا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، نام پر تیرے کٹاتے ہیں سر مردان رد. محبوب تیری شان یہ ہے کہ آپ کا نام سن کر لوگ گردنیں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی شان و قدر و قیمت اور ان کے دشمنوں کا برا انجام بیان فرمایا. بے شک بے شک بے شک. حمد باری تعالیٰ کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ قبلہ حسان بن خورشید صاحب موجود ہیں. حسان بھائی، آپ تھرو آؤٹ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، اور